لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ ایک دن حرم شریف میں ابو جہل لعنت اللہ علیہ نے ایک بڑی زوردار تقریر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ دشمن تھا اور اس نے ابھارا نوجوانوں کو کہ بھی اب ہم تنگ آ گئے ہیں کہ اس شخص میں نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ دولت ہے، نہ شوکت ہے، ہمارے خداؤں کو چیلنج کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مجمع میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ ابی جہل، میں قسم اٹھاتا ہوں لات و عزا کی کہ اب سرزمین مکہ میں رہوں گا یا محمد مصطفیٰ رہیں گے۔ معنی یہ تھا کہ میں آپ کو شہید کر دوں گا۔ اور جناب بڑے غصے میں اس دور میں جو اسلحے تھے، نیزہ ہے، تلوار ہے، تیر کمان ہے، سب لے کے مسلح ہو کے نکلے کہ میں حضور کو جا کے تلاش کروں اور نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دوں۔ راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے جو غصے میں بھرا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ الی این یا عمر، کدھر جا رہے ہو؟ وہ دیکھا میں نے آج بس اللہ کے نبی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اور نے کہا نبی کے ساتھ فیصلہ بعد میں کرنا، تمہاری تو اپنی بہن مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوں ہی مسلمان ہو چکا ہے، صحیح، تم حضور سے تو بعد میں لڑنا، پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کرو۔ حضرت عمر کو مزید جوش آیا، اور ادھر اس کی یہ تیاری ہو رہی ہے، اور اسی کعبۃ اللہ میں حاجیوں ایک بات یاد رکھو، یہ بارش جب آئے نا تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، رو رو کے دعا مانگا کرو اللہ سے۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ تم مکے میں بارشیں دیکھ رہے ہو، تو اس سے فائدہ اٹھایا کرو، نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے۔ ادھر حضور حرم میں بیٹھے ہوئے دعا کریں، اللہم اعز الاسلام باحد الامرین، عمر ابن ہشام او عمر ابن الخطاب۔ میرے مدنی دعا کریں کہ یا اللہ دین اسلام کو عزت دے، غلبہ دے، ان دو میں سے عمر ابن ہشام یعنی ابی جہل یا عمر ابن الخطاب، ان دو میں سے کسی کو مسلمان کر دے۔ سرکار دعائیں کر رہے ہیں اور وہ تلوار لے قتل کے لیے چل رہا ہے۔ بہن کے دروازے پہ پہنچا تو کچھ پڑھنے کی آواز آئی، کیونکہ ہمشیرہ ان کی اپنے خامد سے قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ تو حضرت عمر نے آواز سنی، دروازہ کھٹکھٹایا زور سے، غصے سے۔ بی بی صاحبہ نے قرآن کے جو اوراق تھے ان کو چھپا دیا اور دروازہ کھولا تو عمر غصے میں کیا پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئی۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک سنا ہے تم نے۔ حضرت عمر غصے میں آئے اور بہن کو اتنا مارا اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ ان کا خون نکل آیا بدن سے۔ لیکن آپ کی بہن کھڑی ہوئی، اس نے کہا عمر بات سنو، جس خطاب کے تم بیٹے ہو نا میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن اب میں کلمہ شہادت نہیں چھوڑ سکتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب حضرت عمر حیران ہوئے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو میری بہن، وہ کاغذ مجھے دو میں بھی پڑھوں کیا لکھا ہے اس میں۔
اس نے کہا نہیں عمر اس طرح میں نہیں دے سکتی، یہ اللہ کے قرآن کے اوراق ہے، اس کو پلید آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تم مشرک ہو، نجس ہو، پلید ہو۔ کسی کی ظاہری پلیتی ہوتی ہے، کسی کی باطنی پلیتی ہوتی ہے۔ پلید آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ 30 لاکھ آدمی حج پہ آیا ہوا ہے، لیکن جن کے اندر شرک کی پلیدی ہے وہ جماعت میں نہیں آتے۔ اللہ آنے ہی نہیں دیتا، وہ ان کی طاقت تھوڑی ہے کہ نہیں آتے۔ اب حضرت عمر نے غسل فرمایا، اس کے بعد کہا اچھا اب تو مجھے دے دو۔ اب جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، خدا کی قدرت ہے کہ یہ آیات مبارک جو تھی سورۃ طٰہٰ کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ حضرت عمر نے پڑھا، کہا ما احسن الکلام، رونے لگ گئے۔ مسلمانوں قرآن اثر کیسے لگا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ شرط یہ ہے کہ پڑھنے والے کی زبان ہو، نیت ہو، اخلاص ہو۔ قرآن کی تو تاثیر ایسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں پہاڑوں پر بھی اگر اتاروں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اگر پہاڑ پھٹ سکتے ہیں تو پھر عمر کی کیا طاقت ہے؟ عمر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا بہن ایک بات بتاؤ، این محمد، اللہ کا نبی اس وقت کہاں ہوں گے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بس میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کے بہنوئی ساتھ گئے، حضور دار ارقم میں تھے۔ دار ارقم جو ہے نا یہ صفا مروہ کے قریب تھی، اب تو حرم الحمدللہ اتنا بڑھ گیا کہ سب چیزیں اندر آ گئی۔ دار ارقم پہ آئے، آواز دی، ایک آدمی نے دروازے کی جھری سے دیکھا اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف نہیں پڑھنا یار، مکہ مدینے میں منع ہے، وہاں بھی رہتے ہیں یہاں تو انگوٹھے چومنے والی بات ہے نا، درود تو نہیں پڑھنے دیتے، چونکہ انگوٹھے چومنے کا کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا نا، انگوٹھے تم نے اپنے چومنے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بدقسمتی ہے، کیا کرے آدمی، کس کس بات کو روئے۔ تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا، جب سارے زخم بدن پہ زخم ہو تو کہاں کہاں پٹی باندھی ہے۔ اس نے آگے کہا، عرض کیا کہ یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہمارے سردار کرتے ہیں جی دیکھو جی یا رسول اللہ، تو زندگی میں تو سب یا رسول اللہ کہیں گے نا۔ بات تو یہ ہے کہ وفات کے بعد کسی صحابی نے کھڑے ہو کے آپ کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہو۔ مسئلہ سمجھا کرو خدا کے لیے۔ زندگی میں تو سب کو آخر آپ یہی پکاریں گے نا، یا عمر، یا ابو بکر، یا محمد، یا رسول اللہ۔ زندگی کے بعد، وفات کے بعد کسی جگہ مجھے دکھائیں کہ صحابہ پہ مصیبتیں آئیں، پہاڑ ٹوٹ پڑے، جنگیں ہو گئیں، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، کسی نے پکارا کہ یا رسول اللہ مدد کرے؟ اگر ہمت ہے تو مجھے دلیل دکھا دو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، جھگڑے والا تو میں مولوی نہیں ہوں۔ اب تو یہ ہمارے پیر کہتے ہیں کہ جو مشکل مسئلہ ہو نا، ہم گردن جھکا کے حضور سے پوچھ لیتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت عائشہ نے تو نہیں پوچھا، حضرت علی نے تو ہمت نہیں کی پوچھنے کی، حسن حسین نے بھی نہیں پوچھا،
بی بی عائشہ کے تو گھر میں سرکار دفن ہے، اسی حجرے میں بی بی بیٹھی ہوتی تھی، وہاں بھی نہیں پوچھا، حالانکہ ان کا عقیدہ بھی تھا کہ حضور حیات ہے، کیونکہ حیات الانبیاء کا عالم اسلام کا متفق عقیدہ ہے، صرف ایک باطل فرقہ ہے کرامیہ جو منکر ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر دروازے پہ کھڑا ہے لیکن مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی، وہ تو مسلح کھڑا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، کمان ہے، نیزہ ہے۔ حضرت حمزہ، حالانکہ اس وقت آپ کی عین جوانی تھی، حضرت حمزہ کھڑے ہوئے اور کہا کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو، مکے میں صرف ماں نے عمر جنا ہے، اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے ہمارا بھائی ہے، ورنہ عمر کی تلوار سے میں اس کی گردن کاٹوں گا۔ حضور نے بھی حکم دیا، دروازہ کھلا، اور جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرو اللہ ہمیں بھی خواب میں زیارت رسول، دل سے دعا کرو یا اللہ، مکہ دکھا دیا، مدینہ دکھا دیا، تو حضور کا رخ انور بھی خواب میں دکھا، ہم اس قابل تھے کہ کعبہ دیکھیں، اگر تو نے یہ کرم فرمایا ہے تو تیرے لیے کیا مشکل۔ حضرت عمر کی نظر پڑی، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ حضور نے فرمایا آگے آؤ عمر، اور ایک صحابی نے کہا مبارک ہو عمر، تیرے لیے تو مدنی رو رو کے دعائیں کرو۔ آئے حضور کے ساتھ سنیا تھا کہ یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جبریل اترے، انہوں نے کہا کہ یا محمد، آج عمر کے اسلام پہ آسمان میں فرشتے بھی خوشیاں بنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ عمر تیری شان ہے۔ ایک بدبخت ہے جو عمر کے نام سے جلتے ہیں، ایک ان کا شہید پنجم جس کو کہتے ہیں نا علامہ شوستری، وہ بہت بڑا ان کا مجتہد تھا اور نور جہاں کا استاذ تھا، وہ ملکہ تھی اس وقت، اس نے ان کو بلایا تھا انڈیا میں، اس کا اثر رسوخ جب بڑھ گیا، اس نے ایک شعر لکھا تھا کہ مجھے اپنی عمر سے بھی بیزاری ہے کہ میری عمر میں عمر کا نام آتا ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ بادشاہ تک پہنچا وہ شعر کہ جی یہ شوستری نے یہ کہا ہے، وہ عمر سے اتنا بدظن ہے کہ اپنی عمر بھی کہتا ہے اس میں عمر کا نام آتا ہے، لہذا مجھے قبول نہیں۔ اور بادشاہ تو ملکہ کا بیچارہ غلام بنا ہوا تھا نا، وہ پیچھے پردے کے بیٹھتی تھی، اور بعض مورخ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ بھی رکھتی تھی آپ کے پشت پہ، تب آپ کو فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی تھی۔ بادشاہ نے بلا لیا شوستری کو اور کہا کہ دیکھو ایک شعر مجھے پہنچا ہے، سوچ کے جواب دینا، یہ شعر تم نے کہا ہے؟ اس کو تو ڈر ہی کوئی نہیں تھا نا، اس کی تو طاقت بن چکی تھی ہندوستان میں، وزراء مشیر سب شاگرد بن چکے تھے، اس نے بڑی جرأت سے کہا ہاں جی میں نے کہا سوچ لو۔ ملکہ نے پیچھے سے قمیض پکڑ کے کھینچا، کیا کر رہے ہو؟ تو بادشاہ نے اپنا ہاتھ ایسے الٹا ہاتھ مارا اور کہا کہ جان دادم ایمان نہ دادن، ملکہ میں جان دے سکتا ہوں تیرے فراق میں لیکن ایمان نہیں دے سکتا، میں عمر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، سزائے موت دی جاتی ہے۔ اس کو یہ شہید پنجم کہتے ہیں کہ جی وہ شہید ہو گیا نا۔ اب
حضرت عمر جب اسلام لے آئے اس وقت تقریباً 40 مسلمان ہو چکے تھے۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت عمر نے کھڑے ہو کے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السنا علی الحق وہم علی الباطل، کیا یہ بات نہیں ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور کافر باطل پہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا بالکل۔ تو انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، تو عبد اللات والعزیٰ، لات و عزیٰ کی عبادت کھلے کعبے میں کی جائے، اب اپنے اللہ کی عبادت نہ کریں۔ اٹھو حمزہ، ایک طرف حمزہ ہوگا ایک طرف عمر ہوگا، ہم دن دنا کے چلیں گے، میں دیکھتا ہوں کون قریشی آج اپنے بچوں کو یتیم کرواتا ہے۔ حضور جلد میں جا رہے ہیں، صحابہ ذکر اللہ کر رہے ہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ حضرت عمر نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اعلان کر رہے ہیں کہ قریشیوں آ جاؤ آج سامنے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر کے آنے سے اسلام کی پابندی اتنی ہٹ گئی کہ اب مکے میں کھلی ہوئی عبادت ہونے لگی۔ یہ اعزاز حضرت عمر کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔